بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ پر آج دلائے اسے شرمسار کرے تو وہ عمل جب تک خود نہ کر لے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا تھا جس سے اس نے توبہ کر لی تھی، یا اس نے خفیہ گناہ کیا کسی اور کو پتہ نہ تھا، یا جو ہے وہ گناہ کر چکا تھا لیکن اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ اب لوگوں کو بالکل اس کا وہ گناہ بھول چکا تھا۔ اب اس نے لوگوں کے سامنے اس گناہ کا ذکر کیا جس سے توبہ کر چکا تھا، یا پرانا ہو چکا تھا، یا اس نے کوئی گناہ جو ہے وہ خفیہ طور پہ کیا تھا، تو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے اس کو شرمسار کیا۔ تو فرمایا اس شرمسار کرنے پر جب تک وہ گناہ خود شرمسار کرنے والا نہ کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ کسی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو توبہ کرانے کے لیے یا اس گناہ پر جو ہے اس کو شرمسار اس لیے کرنا کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرے تو یہ تو اچھا عمل ہے، لیکن اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے اگر اس کا گناہ جو ہے وہ ذکر کر کے اس طرح اس کو شرمسار جو بھی کرے گا تو اس صورت میں فرمایا کہ جب تک وہ گناہ خود نہ کرے گا موت نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے پر بندہ مجبور ہے، وہ کرنے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو نیند آ جاتی ہے بار بار بیٹھے بیٹھے، بس پہ یا ویسے کلاس میں کہیں پہ بھی، تو وہ اس کی مجبوری ہے، جان بوجھ کے وہ نیند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کو بار بار کلاس میں یا آگے پیچھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے کہ اس کو تو نیند بھی بڑی آتی ہے، پتہ نہیں یہ رات کو کیا کرتا رہتا ہے، دن کو بھی یہ سویا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، کون سا بندہ ہے جو بیٹھے بیٹھے سو جائے؟ آخر کوئی مجبوری ہے اس کو کہ خود بخود جو ہے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح اگر بار بار اس کو شرمندہ کریں گے تو جب تک خود اس نیند کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے تو موت نہیں آئے گی۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے بندہ بچ نہ سکے اور اس طرح جو ہے اس کے بس کی بات نہ ہو، تو اس پر اگر شرمندہ کیا جائے گا تو اس صورت میں خود کو پریشانی لاحق ہوگی۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، وہ لوگوں کو شرمسار کرنے سے کس طرح جو ہے وہ بچتے تھے اور لوگوں کو شرمسار ہونے سے بچانے کی کس قدر کوشش فرماتے۔ حضرت ابو حاتم اصم ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو ہوا اس کی خارج ہوئی آواز سے، تو اب ان بزرگوں نے جب ہوا خارج ہونے کی آواز سنی تو دل میں خیال آیا، اگر میں یہ ظاہر کروں کہ میں نے یہ آواز سنی ہے تو یہ بیچاری شرمسار ہوگی، تو اس لیے جب وہ بات کرنے لگی تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں بہرا ہوں اور اس طرح مجھے ذرا اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اس طرح اس عورت کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز میں نے بھی سنی ہے۔ تو اس کے بعد جب تک آپ زندہ رہے
اپنے آپ کو بہرا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، تاکہ کہیں اس عورت کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ تو بالکل صحیح سلامت تھا، بہرا نہیں تھا، پھر وہ کہیں شرمسار نہ ہو۔ دیکھیے کس قدر ان لوگوں نے، ہمارے اکابر نے لوگوں کو شرمساری سے بچانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب کسی کام کے کرتے وقت یا ہوتے وقت بندے کی بس کی بات نہ ہو تو اس وقت اس کو شرمسار نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ایسا گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے یا وہ پرانا ہو چکا ہے یا اس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کا ذکر کر کے کسی کو شرمسار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اور اس کا نقصان بھی اس کو خود کو ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔